میں تمام میڈیا کے تعلق رکھنے والے اراکین کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ اس ہماری پریس کانفرنس میں تشریف فرما ہوئے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ پوری قوم کو میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہو۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ شروع ہو گیا ہے۔ تمام عالم کے مسلمانوں کے لیے ایک خوشی کا باعث ہے، فرحت البساط کا باعث ہے۔ جو عیدوں کی عید ہے، سب سے بڑی عید ہے، اس پر میں سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ملی یکجہتی کونسل نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس بار ماہ ربیع الاول کو ماہ اتحاد امت کے طور پر منایا جائے گا۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سب سے اہم تعلیم اتحاد امت کی ہے کہ مسلمان متحد اور متفق ہو کر رہیں، تب دشمن کا مقابلہ کر سکیں گے اور اسلام کے پرچم کو بلند کر سکیں گے۔ اور دشمن کی سب سے بڑی سازش یہی ہوتی ہے کہ مسلمانوں کو انتشار اور افتراق کا شکار کیا جائے تاکہ وہ اپنے مذموم مقاصد کو بآسانی پورا کر سکیں۔ اس وقت جو چند مہینوں سے ملک کی فضا فرقہ واریت کی آگ کو بھڑکانے کے لیے کی گئی ہے، وہ ایک عالمی سازش ہے جس کا خود ملک کے حکمراں بھی اقرار کر چکے ہیں کہ اسرائیل اس میں ملوث ہے، اور وہاں سے ایک پوسٹیں چلائی جاتی ہیں ہندوستان اس میں ملوث ہے۔ جتنی بھی اسلام دشمن قوتیں ہیں وہ کئی اسلامی ممالک کو نشانہ بنانے کے بعد اور فرقہ واریت کی آگ میں جھلسانے کے بعد اب وہ پاکستان کی طرف انہوں نے رخ کیا ہے کہ پاکستان کو اپنا نشانہ بنائیں اور مسلمانوں کو انتشار اور افتراق کا شکار کر کے اپنے مذموم مقاصد کو پورا کر سکیں۔ لیکن ہم الحمدللہ ملی یکجہتی کونسل نے ہمیشہ ملک کے اندر اتحاد اور اتفاق کی فضا پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، اور الحمدللہ اس کی مسلسل ہماری کوششیں جاری ہیں۔ جب یہ اسلام آباد کا سانحہ ہوا، جب کراچی کے اندر سانحہ ہوا اور ایک آگ کو بھڑکایا گیا، ہم نے کراچی کے اندر اور ملک کے دیگر علاقوں کے اندر APCs منعقد کیں، کانفرنسیں منعقد کیں، جس میں تمام مسالے کے لوگوں نے بیٹھ کر اتفاق و اتحاد کا ثبوت دیا اور پیغام دیا کہ اس قسم کے لوگ جو انتشار پیدا کرتے ہیں ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر اتحاد اور اتفاق کی فضا قائم رہے۔ اب یہ جو ربیع الاول شریف کا مہینہ آ رہا ہے، اس کو بھی ہم چاہتے ہیں کہ وحدت امت اور اتحاد امت کے طور پر اس میلاد شریف کے مہینے کو منایا جائے۔ ہم اپیل کرتے ہیں تمام علماء سے، تمام خطباء سے، تمام ذاکرین سے، تمام مشائخ سے، تمام مفکروں سے کہ وہ اپنے اپنے مبلغوں سے، خطباء سے کہ وہ اپنے اپنے پروگراموں کے اندر، اپنے اپنے جلسوں کے اندر، میلاد شریف کے جلسے بھی ہوں گے، جلوس بھی نکالے جائیں گے، اپنے جلسوں میں، اپنے جلوسوں میں، اپنے پروگراموں میں میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام خصوصیت کے ساتھ دیں کہ اسلام چاہتا ہے اور مسلمان متحد اور متفق رہیں۔ میرے آقا یہی پیغام لے کر آئے ہیں، اور جب تک مسلمان متحد رہے، عالم اسلام کے سربراہ رہے اور عالم کی قیادت کرتے رہے، وہ اللہ نے ان کو یہ مقام اور مرتبہ عطا کیا اتحاد امت کے صلے کے اندر۔ آج بھی ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمان متحد اور متفق ہو کر اسلام کے دشمنوں کی جو سازشیں ان کا مقابلہ کریں۔ بالخصوص یہ مہینہ، اس مہینے کو وہ وحدت امت کے طور پر منائیں۔ اس سلسلے میں کچھ فیصلے کیے ملی یکجہتی کونسل کے کہ انشاءاللہ پورے اس مہینے کے اندر کانفرنسیں منعقد کی جائیں گی، میلاد مصطفیٰ کی کانفرنس منعقد کی جائیں گی اتحاد امت کے عنوان سے، اور اس کے لیے سب سے پہلی جو اہم کانفرنس ہوگی انشاءاللہ وہ 3 نومبر کو اسلام آباد کے اندر ہوگی انشاءاللہ، جس کی میزبانی
مجلس وحدت المسلمین کریں گی، اور ملی یکجہتی کونسل کی طرف سے وہ انشاءاللہ اہم کانفرنس ہوگی جس میں ملک کے تمام مسالک سے تعلق رکھنے والے اہم اکابرین انشاءاللہ اس میں شرکت کریں گے، اور ملی یکجہتی کونسل کے جتنے قائدین، جتنی جماعتیں ان سب کے قائدین بھی انشاءاللہ اس کے اندر شرکت فرمائیں گے۔ اس کے علاوہ انشاءاللہ کراچی کے اندر بھی ایک کانفرنس منعقد کریں گے ہم، لاہور میں بھی کریں گے۔ جتنے صوبائی ہیڈ کوارٹرز ہیں انشاءاللہ ان تمام ہیڈ کوارٹرز کے اندر وحدت امت کانفرنس میلاد شریف کے عنوان سے منعقد کی جائیں گی، اور قوم کو ایک اچھا پیغام دیا جائے گا کہ اس چیلنجز کو ہمیں مل کر حل کرنا ہے اور مل کر مقابلہ کرنا ہے۔ اس سلسلے کے اندر ہم ایک جو اہم مطالبہ کرنا چاہتے ہیں حکمرانوں سے وہ یہ ہے کہ دیکھیے حضور کی میلاد کی خوشی کے اندر گلی گلی جلسے ہوتے ہیں، گلی گلی جلوس نکلتے ہیں، لیکن یہ بھی بعض شکایات آ رہی ہیں کہ صاحب جلوسوں پر قدخنیں لگائی جا رہی ہیں، روڑے اٹکائے جا رہے ہیں، پریشانیاں پیدا کی جا رہی ہیں۔ ہم حکومت سے مطالبہ کریں گے کہ حضور سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور محبت کے لیے جو جلوس نکلتے ہیں اس کے اندر کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہ ڈالی جائے، اور اس میں کسی قسم کی کوئی قدغن نہ لگائی جائے، عام طور پر آزادی کے ساتھ لوگوں کو میلاد مصطفیٰ منانے کا حق دیا جائے۔ اور تمام خطباء سے ہم یہ اپیل کریں گے کہ وہ اب یہ جو 4-5 جمعے آئیں گے ربیع الاول شریف کے، ان جمعوں کے اندر اپنا موضوع یہ بنائیں کہ اتحاد امت، کہ حضور سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پیغام دیا ہے، حضور تشریف جو لائے تھے وہ اہم پیغام کیا تھا، حضور کا اتحاد امت کا پیغام تھا، اور حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے لوگوں کو بتائیں کہ کس طرح اور خزرج 2 قبیلے لڑا کرتے تھے، اور ان کی لڑائیاں کوئی سالوں نہیں برسوں پرانی اور کئی ہزار سال پرانی تھیں، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو رب کائنات نے قرآن پاک میں یہ اظہار کیا اس نعمت کا، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ ہماری اس نعمت کو یاد کرو کہ ہم نے اپنے محبوب کے صدقے میں اور اپنے محبوب کے ذریعے تمہیں کیسا شیریں بنا دیا اور شیر و شکر کر دیا، اور تمہارے درمیان محبت پیدا کر دی، اور تمہارے درمیان جو نفرتیں تھیں وہ دور کر دیں۔ تو یہ پیغام ہمیں دینا ہے کہ حضور تشریف لائے ہیں، حضور کا یہ مہینہ ہے تو میلاد کا مہینہ اس طرح منائیں کہ اگر جو نفرتیں پیدا کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں وہ ناکام ہو، اور مسلمان آپس میں متحد و متفق ہو کر رہیں، کیونکہ اس وقت پاکستان متحمل نہیں ہو سکتا کسی بھی انتشار کا اور کسی بھی خلفشار کا۔ بالخصوص بعض لوگ تو پاک آرمی کو نہیں چھوڑ رہے، بعض لوگ تو ہماری فوج کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ ایسے موقع پر تو ہمیں فوج کو اپنے مضبوط کرنا ہے، اپنے اداروں کو مضبوط کرنا ہے، تاکہ جو یہ دشمنوں کی سازشیں ظاہر ہیں ان سازشوں کا مقابلہ تو کیا نام ہے ادارے کر رہے ہیں۔ اگر ہم اداروں کو کمزور کر دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہم جو فرقہ وارانہ فساد پھیلانے والے لوگ ہیں ان کو ہم مضبوط کر رہے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا بھی خیال کریں، اور یقیناً ہمارے اس جلوسوں میں اور جلسوں میں انشاءاللہ اس کو بھی اجاگر کیا جائے گا کہ ہم سب مل کر ان تمام طاقتوں کو اور ان تمام سازشوں کو ناکام کریں کہ جو پاکستان کو کمزور کرنا چاہ رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ حضرت کچھ فرمانا چاہیں گے آپ مزید؟ میں بس اصل بات تو اللہ نے کہہ دی ہے، لیکن ایک بات اور جو ضروری ہے میں کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان ایک ریاست ہے، اس کا ایک دستور اور آئین ہے، اور اس کے پہلے ابتدائی آرٹیکل جو ہے وہ ہمارے دستور کو اسلامی اور خدائی نام دیتے ہیں، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن له عابدون، جس میں لکھا گیا کہ حکمت اعلیٰ اللہ کی ہے، اور پاکستان میں قرآن و سنت سپریم ہے، اور آرٹیکل 62 اور 63 کو اگر سامنے رکھا جائے تو پاکستان کے دستور کے مطابق جمہوریت کی تعریف یہ ہے: اللہ کی حکومت، منتخب صادق اور امین نمائندوں کے ذریعے عوام پر۔ پاکستان کا دستور لبرل ڈیموکریسی کو قبول نہیں کرتا، وہاں جمہوریت کی تعریف ہے عوام کی حکومت، عوام کے ذریعے عوام پر۔ اس آئین کے اندر بنیادی حقوق لکھے گئے ہیں، آرٹیکل موجود ہیں جو
اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ پاکستان کے شہریوں کے جو بنیادی حقوق ہیں وہ آئین میں لکھ دیے گئے ہیں اور ان پر کسی قسم کی قدغن نہیں لگائی جا سکتی۔ پاکستان کے دستور کی روشنی میں پاکستان ایک سیکولر لبرل ریاست نہیں ہے، کیونکہ لبرل اور سیکولر ریاست کے اندر اللہ کی حکومت نہیں ہوتی، حاکمیت اعلیٰ اللہ کی نہیں ہوتی، عوام کی ہوتی ہے۔ اور جن ملکوں میں عوام کی حکومت ہوتی ہے، عوام کی مرضی اور منشا کے مطابق قانون بنیں گے۔ اگر عوام کی مرضی اور منشا اکثریت چاہتی ہے کہ یہاں شراب جائز ہو تو جائز ہو جائے گی، حرام حلال ہو جائے گا عوام کی منشا کے مطابق، جیسا کہ بہت زیادہ یورپین ممالک میں حضرت عیسیٰ کی تعلیمات علیہ و علی نبینا الصلاۃ والسلام، ان کی تعلیمات کے خلاف قانون سازیاں کی گئی ہیں وہاں پر۔ لہذا پاکستان کے اس دستوری ڈھانچے کو مختلف قانون سازیوں کے ذریعے انڈر کوسچن لانا اور آئینی دستوری آرٹیکل کے خلاف قانون بنانا یہ قابل برداشت نہیں ہے۔ اگر پاکستان کے دستور کے مطابق ہمارے ادارے ڈیولپ ہوتے اور حکومتیں بنتی تو آج کی جو بہت سی مصیبتیں اور مشکلات ہیں شاید ہمیں ان کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ لہذا حکومتی اداروں کو کسی کو حق نہیں ہے کہ ایسے معاملات میں مداخلت کرے جس سے پاکستان کے اندر کنٹرولڈ مذہب ہو جائے، مذہب کنٹرول کیا جائے اور اپنی مرضی کی چیزیں لوگوں کو دی جائیں، ٹھونسی جائیں، یہ قابل قبول نہیں ہے۔ پاکستان دستوری طور پر ایک سیکولر ریاست نہیں ہے، اس کے اوپر اللہ کی حکومت ہے اور اقتدار اور حکمرانوں کے پاس امانت ہے اس وقت تک جب تک وہ اللہ کی رضا، منشا اور پاکستان کے دستور کے مطابق حکمرانی کرتے ہیں، اور اگر کوئی بھی اللہ کی رضا اور منشا کے خلاف اور پاکستان کے دستور کے خلاف حکومت کرتا ہے تو اس کی اقدامات سارے کے سارے غیر آئینی، غیر شرعی اور غیر قانونی ہیں۔ یہ ایک بات۔ دوسری بات جو انہوں نے بیان فرمائی ہے، پاکستان اس وقت اپنی تاریخ کے مشکل ترین دور سے گزر رہا ہے۔ فرسٹ ورلڈ وار اور سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں دو قطبی نظام حاکم ہوا، دو سپر پاور تھی، ایک سوویت یونین، ایک امریکہ یورپین، اور باقی سب ان کے نیچے آ گئے۔ دو عالمی جنگوں کے بعد یہ ہوا، پھر سوویت یونین چلا گیا اور امریکہ رہ گیا۔ اب عالمی نظام کا جو اہم ستون امریکہ تھا، یہ ستون ٹوٹ گیا ہے، ڈھہ رہا ہے عالمی نظام جو انہوں نے بنایا ہوا تھا، اور ایک دنیا نئے سسٹم کی طرف جا رہی ہے، نئے عالمی نظام کی طرف جا رہی ہے۔ اس عالمی نظام کے اندر دنیا اب کسی سپر طاقت کو قبول نہیں کرے گی، پاورفل کنٹریز وجود میں آئیں گے اور پاورفل ریجنز وجود میں آئیں گے۔ پاکستان حساس جگہ پر واقع ہے، طاقت کے توازن کو اپنی جگہ پر رکھنے کے لیے پاکستان کا بہت اہم رول ہونا چاہیے، کیونکہ بہت اہم جگہ پر واقع اسٹریٹجی کے لیے۔ پاکستان کے اندر بحران طاقت کے توازن کو جو خطے میں ڈیولپ ہوگا، دنیا میں ہوگا، وہ بہت نقصان پہنچائے گا، کیونکہ پاکستان کا اہم رول ہوتا ہے اس کے اندر طاقت کے توازن کو بحال رکھنا۔ جنگیں شروع ہو رہی ہیں، ہر کوئی اپنی طاقت کو بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ہم پاکستان کو انسٹیبل کرنے کی، ڈسٹیبلائز کرنے کی جو بھی کوشش ہے، اس وقت نہیں ہے کہ اس طرح کے بحران کھڑے کیے جو پاکستان کو نقصان پہنچ جائے۔ جتنے بھی فرقہ وارانہ مسائل کھڑے ہوئے ہیں، یہ عالمی قوتوں کا بھی اس کے اندر انٹرسٹ موجود ہے جو پاکستان کو ڈسٹیبلائز کرنا چاہتی ہے۔ سیاسی بحران بھی اسی وجہ سے ہے۔ درست ہے، ہم وہ لوگ ہیں جن کے بہت لوگ مسنگ تھے، 20,000 سے زیادہ ہم نے جنازے اٹھائے ہیں، کسی بھی سیاسی جماعت نے اتنے جنازے نہیں اٹھائے۔ بسوں سے اتار کر شناختی کارڈ دیکھ کر مارا گیا، لیکن ہم نے آج تک ریاست کے خلاف
کوئی سٹینڈ نہیں لیا، کوئی ایسا قدم نہیں اٹھایا جس سے پاکستان کو نقصان پہنچے۔ ہمارے بہت سے گلے ہوں گے ہمارے ضیاء الحق صاحب سے لے کر بعد والے ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے، ہم بہت سی پالیسیز کو ممکن ہے درست نہ سمجھیں، لیکن اگر پاکستان کی فوج کے اندر رفٹ پیدا ہوتی ہے، پاکستان کی فوج اور عوام کے درمیان فاصلہ پیدا ہوتا ہے، خدا نخواستہ انڈیا سامنے ہے، دنیا کے حالات سامنے ہیں، پاکستان میں اگر یہ سسٹم، یہ حکومت ڈھہتی ہے پھر نئی حکومت نہیں بن پائے گی۔ ایک بات کر کے ختم کرتا ہوں، سعد رفیق حریری صاحب جو لبنان میں پرائم منسٹر تھے، یہ امریکہ، فرانس اور دیگر ممالک کے منظور نظر تھے، ان کی حکومت گرائی گئی، اس کو استعفیٰ دلوایا گیا تاکہ لبنان میں سیاسی بحران پیدا ہو۔ وہاں دوسری حکومت بنی، مظاہرے شروع ہوئے، ختم نہیں ہوئی، ایک بہت بڑا دھماکہ کرا کے حکومت گرائی گئی۔ تیسرا پرائم منسٹر نامینیٹ ہوا، حکومت نہیں بنا سکا، چوتھا نامینیٹ ہوا، حکومت نہیں بنا سکا۔ عراق کو دیکھ لیں، اور یمن سے شروع کریں یہاں تک افغانستان کو، جب وہ ان ملکوں کو توڑ کر ری سائز کر کے ری شیپ کر کے اپنا نیا آرڈر نہیں لا سکے، یہاں سیاسی، معاشی اور سیکورٹی کے بحران کھڑے کر رہے ہیں۔ پاکستان کو سیریس تھریٹ ہے ان حالات میں ہر وہ کوشش اور کام۔ ہم سیاسی درست نہیں، ہم سیاسی جدوجہد کی مخالف ہونی چاہیے تاکہ اگر کسی کی گردن میں راڈ آ گیا ہے تو وہ راڈ جو ہے نا وہ نکلے پائے، لیکن وقت بہت اہم ہوتا ہے، ٹائم بہت اہم ہوتا ہے، کس ٹائم آپ نے باہر نکلنا ہے ان حساس حالات میں۔ اس وقت جو ملک کے حالات ہیں، اگر یہ سسٹم ڈھہتا ہے، جو عالمی قوتیں ہیں وہ نیا سسٹم آنے میں، نیا سسٹم لانے میں آسانی سے ہمیں اس طرف نہیں جانے دیں گی، اور پاکستان بحران کا شکار، سی پیک کنٹرول، چائنا کنٹین، شفٹ آف پاور ٹورڈز ایسٹ جو ہے وہ کاؤنٹر ہے، اور الٹیمیٹلی پورے ایسٹ کا نقصان ہے، پورے ایشیا کا نقصان ہے، مسلم امہ کا نقصان ہے، اور شفٹ آف پاور کے حوالے سے فائدہ کس کو ہے؟ ایسٹ کے، ایشیا کے، اسلام کے، مسلمانوں کے، مسلم امہ کے دشمنوں کو اور اسرائیل کے حامیوں کو۔ شکریہ۔ اور پوری امت کے لیے یہ ناگزیر ہے، دینی فریضہ ہے کہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کو نافذ کیا جائے۔ ہم مدت بیان کریں، ہم نعتیں پڑھیں، ہم میلاد پڑھیں، ہم درود پڑھیں، ہم نیکی کے تمام اعمال کریں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں امت کو جو عظمت ملی وہ اس نظام کے نفاذ کے ذریعے ممکن ہے۔ جب ہم ریاست مدینہ کے نظام کے دعوے دار ہیں، نظام مصطفیٰ کے نفاذ کا مطالبہ کرتے ہیں، تو یہ حکومت کی بھی اور قومی قیادت کی بھی ذمہ داری ہے کہ اس کے نفاذ کے لیے سازگار ماحول پیدا کیا جائے اور اپنی قومی ذمہ داری ادا کی جائے۔ پاکستان میں قرارداد مقاصد، آئین پاکستان اور ملی یکجہتی کونسل کا 17 نکاتی ضابطہ اخلاق، یہ ایک ایسی مضبوط بنیاد ہے کہ جس سے ہم اپنے تمام مسائل کا حل تلاش کر سکتے ہیں، لیکن آئین کے مطابق اگر تمام ادارے، فوج بھی، سول بیوروکریسی بھی، پارلیمنٹ بھی اور تمام سیاسی اور جمہوری قوتیں بھی اپنے آپ کو پابند بنا لیں تو ہم ان بحرانوں سے دوچار نہیں ہو سکتے اور نہ ہی اس مشکلات سے دوچار ہو سکتے ہیں۔ آج جتنے بھی مسائل ہیں اس کی بنیادی جڑ آئین پاکستان سے انحراف ہے، اور آئین پاکستان کی ڈائریکشن کی بجائے اپنی خواہشات کی جو بالادستی ہے وہی بحرانوں کو جنم دے رہا ہے۔ آئین کے دائروں کا ہم سب پابند ہو جائیں تو پاکستان اس وقت جن مسائل سے دوچار ہے اس سے نجات مل جائے گی۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ عالمی قوتیں، وہ برطانوی سامراج تھا یا روسی سامراج ہے یا آج امریکی اور نیٹو فورسز کا سامراج ہے، یہ افغانستان کی سرزمین پر ہی ناکام ہوئے۔
اور افغانستان میں ان قوتوں کے مقابلے میں پوری امت کی حمایت افغان عوام کو حاصل رہی اور افغانستان کی سرزمین ان تمام قوتوں کی ناکامی کا مرکز بنا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کامیابی اسی صورت میں ثمربار ہو سکتی ہے کہ پوری امت متحد ہو جائے، عالم اسلام متحد ہو جائے۔ ہم دیکھ چکے ہیں کہ ایران اور عراق کی جنگ لڑا کر اور شام اور یمن اور دیگر دنیا، لیبیا اور اسی طرح باقی ممالک کے اندر جو ایک عذاب مسلط کیا گیا ہے، خون مسلم ارزاں ہے، اس کا واحد علاج اتحاد امت ہے، اور ملی یکجہتی کونسل کے قیام کا اولین مقصد یہی ہے کہ نظام مصطفیٰ کا قیام اور اتحاد امت کے لیے اپنے مثبت پیغام کو عام کرنا۔ اسی لیے ہم سمجھتے ہیں کہ آئین سے انحراف کی بنیاد پر اگر معاشرے میں، سماج میں سیاسی اور سماجی محاذ پر افراتفری بڑھے گی تو ہمارے آئین کو بھی خطرات پیدا ہوں گے، مسئلہ کشمیر کے لیے مزید مشکلات جنم لیں گی۔ افغانستان جو ایک کامیابی کے مرحلے پر ہے، اس کو پھر ایک زیرو پوائنٹ کی طرف دھکیل دیا جائے گا۔ سب سے خطرناک بات ہے کہ ہماری ایٹمی صلاحیت کے لیے خطرات پیدا ہو سکتے ہیں۔ اس لیے انشاءاللہ ماہ ربیع الاول میں ہم جتنے بھی پروگرام کریں گے، جمعہ کے مواقع پر خطیب حضرات جو بھی خطاب کریں گے، وہ نظام مصطفیٰ کے قیام، آئین پاکستان کے مکمل نفاذ اور فرقہ واریت اور تکفیریت کے خاتمے اور اتحاد امت کے لیے ہم اپنے جذبات کا اظہار کریں گے۔ ہمیں اس بات پہ یقین ہے کہ یہ فرقہ واریت ایک زہر ہے جو پوری قوم کے لیے ایک تباہی کا باعث ہے، اور تکفیریت ایک ایسا تیزاب ہے کہ جس میں پوری امت کو تحلیل کرنے کی سازش کی جا رہی ہے۔ انشاءاللہ ملی یکجہتی کونسل ماہ ربیع الاول میں اپنے اس دینی اور قومی فرض کو ادا کرے گی۔ بہت بہت ملک میں جو ہے وہ بپا کی جائیں گی، اس سے بین المسالک ہم آہنگی کو فروغ ملے گا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ را، موساد اور امریکن CIA جو فرقہ وارانہ تشدد کے فضا قائم کرنا چاہتے ہیں اس ملک میں، ان کانفرنسوں کے ذریعے سے اور سیمینارز کے ذریعے سے انشاءاللہ تعالیٰ وہ اپنے عزائم میں کامیاب نہیں ہو سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درگاہ میں صدر محترم اور دیگر قائدین کے خطابات ہو چکے ہیں اور ٹائم کافی گزر چکا ہے، میں صرف یہ عرض کروں گا کہ ملی یکجہتی کونسل اس دور میں وجود میں آئی، ہمارے بزرگان نے بنائی 80 اور 90 کی دہائی میں، جو پاکستان میں فرقہ واریت اور دہشت گردی عروج پہ تھی، مسالک کو لڑانے کے لیے اور اس ملک کو اور امت کو کمزور کرنے کے لیے سازشیں اور شرارتیں عروج پر تھیں، توہین اور تکفیر بھی تھی۔ تو اس وقت ایک کامیاب عمل ہوا، اور وہ جو اس کا ضابطۂ اخلاق بنا، بنیادی دستاویز ہے، تو اس کو لے کر ہم آگے چلے، اور آج تک اللہ کا شکر ہے کہ یہ فورم بھرپور اتحاد بین المسلمین کے لیے کوششیں اور کاوشیں کر رہا ہے، اور آج بھی ہمارا وہی مشن ہے۔ اس دور میں جو صورتحال ہے کہ پاکستان کے اندرون میں بھی کچھ عناصر فرقہ واریت پھیلانے اور مسالک کو آپس میں لڑانے کے لیے مسلسل کوششیں کر رہے ہیں، اور بیرون ملک سے سامراجی قوتیں بھی جہاں امت کو کمزور کرنے کی کوششیں کر رہی ہیں، وہاں پاکستان، ایٹمی پاکستان اور مستحکم پاکستان ان کے لیے قابل برداشت نہیں ہے، لذا وہ مسلسل کوششیں کر رہے ہیں۔ لیکن ہم یہ اعلان کر رہے ہیں، یہ سب جو بزرگان بیٹھے ہیں، ملی یکجہتی کونسل انشاءاللہ ان سازشوں کے مقابلے میں اتحاد و وحدت کے ساتھ کھڑی ہے۔ ہم ہاتھوں میں ہاتھ دے کر مضبوطی کے ساتھ قرآن کو ہاتھ میں لے کر، اور تمام اہل بیت اطہار، صحابہ کرام اور مقدسات تمام مسالے کے جو ان کا احترام کرتے ہوئے توہین کے بھی خلاف ہیں، تکفیر کے بھی خلاف ہیں،
اور اس ملک کو بھی بلندیوں پہ لے جائیں گے اور ان سازشوں کو بھی انشاءاللہ ناکام بنائیں گے۔ اتحاد و وحدت ہوگی تو پاکستان مضبوط ہوگا، امت مضبوط ہوگی۔ انتشار اور افتراق ہوگا تو میرے خیال میں پاکستان بھی کمزور ہوگا، امت بھی کمزور ہوگی اور سامراجی دشمن مضبوط ہوں گے۔ انشاءاللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جو لوگ بھی توہین اور تکفیر پھیلا رہے ہیں وہ پاکستان کے ساتھ بھی زیادتی کر رہے ہیں اور امت کے ساتھ بھی خیانت کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ ہم سب مل کر قرآنی مشن کو اور قرآن کا جو اتحاد امت کا ایک فلسفہ ہے اسے عملی طور پر اجاگر کرنے کے لیے بھرپور انداز میں آگے بڑھیں گے اور ان نفرتوں کو مٹا کر محبتوں کی فضا کو پاکستان میں قائم کریں گے۔ خداوند کریم انشاءاللہ پاکستان کو بھی مستحکم کرے، امت کو بھی سربلند فرمائے۔ والسلام۔